جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو رحمان نے جب اس جہان میں بھیجا ہے تو اسے بیکار میں فارغ نہیں چھوڑا۔ کچھ مقصد تھا، کچھ ڈیوٹیز تھیں جو نبھا کے جائے گا، کامیاب و کامران کہلائے گا اور اس کا اسے اچھا صلہ ملنا ہے۔ یہاں سے ناکامی کی صورت میں ہماری آج کی ملاقات کا جو موضوع ہے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ڈرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں۔ وقت کے نبی بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں۔ بشارتیں ان کے لیے، خوشخبریاں ان کے لیے جو ماننے والے، تسلیم کرنے والے اور کامیابیوں کو سمیٹنے والے۔ ڈراتے ان کو ہیں کہ جو غافل ہیں اور اپنے انجام سے، نتائج سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ ابراہیم ہے، وَأَنذِرِ النَّاسِ، آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ حضرات ذی وقار، لوگوں کا ڈرنا، میرا ڈرنا اور آپ کا ڈرنا، بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ علماء ڈراتے ہیں، اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ جی، وہ غفور ہے، معاف کرتا ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن عدل کرے گا۔ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو رب برابر نہیں کرنے والا، یہ معنی ہے رحیم کا۔ رحم ان پہ ہوگا جو ماننے والے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب انہیں گھیر لے گا۔ فیقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، مالک واپس بھیج دے۔ دیکھیے 30 رمضان کو آج ہم اس ملاقات میں ہیں اور کنفرم ہے کہ آج یہ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے، دل دہل رہا ہے، دکھ رہا ہے، رب کا مہمان آیا تھا، اور جیسے مہمان کے جاتے ہوئے دل کو کچھ ہوتا ہے، اور وہ مہمان جو دلوں کا ہو، آج بھی تقریباً وہی کیفیت ہے۔ یہ اللہ کو کہیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک، تیرے نبیوں کی دعوت، وحی کی دعوت، حق کی دعوت، قرآن کی دعوت کو ہم لبیک کہیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ جواب ملے گا کہ ظالموں، یہ تقسیم جو آج مجھے دکھا رہے ہو، یہ تم کو پہلے بھی دی جا چکی تھی، لیکن تم نے توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں کہ ایک دعا اپنے ذہن میں رکھیے، اور مومنین کی دعا ہوتی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تو انسانوں کو جس دن اکٹھا کرنے والا ہے اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، ہمیں یقین ہے۔ آپ اور میں اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے بن رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ اس دن میں کوئی شک نہیں جس دن تو نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تیرے وعدوں میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں کون سی چیزیں جو ہیں اس قیامت کے دن
خوف کے دن، ڈر کے دن، حساب کے دن، جزا کے دن، سزا کے دن سے دور کیے ہوئے ہیں۔ مالک الملک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بڑا واضح کر دیا، 6-7 چیزیں بیان کر دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ فیملی بندے کو دنیا داری میں لگا دیتی ہے، یہ بیوی بچے ان کے پیچھے بھاگ دوڑ، انسان اپنا مستقبل، اپنی عاقبت، اپنی آخرت اگلا دن بھلا دیتا ہے۔ محنتوں میں، تغاریوں میں، مزدوریوں میں، جھوٹ میں، سود میں، فراڈ میں، دھوکوں میں، یہ بیوی بچوں کی وجہ سے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ یہ ڈاکے کس لیے ہیں، 2 نمبریاں کس لیے ہیں، ملاوٹیں کس لیے ہیں؟ ان کے پیٹ کی آگ بھری جا سکے مگر وہ نہیں بھری جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ دوسری چیز خزانوں کو جمع کرنا۔ میرے خیال میں جتنا میں اس سال اس پہ اچھی طرح سمجھ پایا ہوں یا سمجھا سکتا ہوں کہ لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگوں نے چاندی کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں اور ان کی ڈلیاں خرید کے رکھی ہوئی ہیں کہ حالات کہیں خراب ہو جائیں تو مجھے پیسے کے معاملے میں پریشانی نہ ہو، میرے پاس خزانہ ہو۔ یہ سونے چاندی، ان کے خزانوں نے دنیا کو جو ہے وہ بھلا رکھا ہے۔ والخیل المصومہ، اور تیسری چیز انسانوں کو جو ڈبوتی ہے وہ برانڈڈ گاڑیاں ہیں۔ جتنا اس عشرے کے اندر ہم برانڈڈ گاڑیوں کی دوڑ میں دوڑے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ ہر بندہ جو ہے اسی چکر میں ہے، فلاں گاڑی بک ہو جائے، فلاں آ جائے، وہ میرے نیچے ہو، میرے ہمسائے نے لے لی ہے، میں نے کیوں نہیں لی، انہی چکروں میں۔ والخیل المصومہ، اللہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں والانعام، کوئی کیٹ فارمنگ میں لگے ہوئے ہیں، میرے اتنے ڈنگر ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنی بھینسیں ہیں، اتنی بکریاں، اتنی بھیڑیں ہیں، سارا دن رات انہی کا گتاوا کرتے اور انہی کو جو ہے وہ کھانا دانا دیتے گزار دیتے ہیں۔ کیا مجال کہ انہیں اپنی آخرت کی فکر ہو، پھر ان جانوروں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ والحرث، انسان کی کھیتیاں، باغات، فصلیں، یہی پیدا کرنے میں زندگی گزر گئی، ملتا کیا ہے؟ روتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں یہی دنیا کا مال ہے جس کی وجہ سے یہ آخرت بھلا بیٹھے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المعاب، تمہارے رب کے پاس اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ وہ سن لیجیے، اللہ کہتے ہیں قل انبئکم بخیر من ذلک، میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ للذین اتقوا عند ربہم، ڈرنے والوں کے لیے جو ڈر گئے۔ ڈرایا کس سے جا رہا ہے؟ قیامت کے دن سے۔ ڈرنے والے لوگوں کے لیے اس سے بہتر 5 کے بدلے 5 اللہ کیا دے گا؟ فرمایا جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ انسان نے ہمیشہ جب بھی فارغ ہو کے پیسے کے ساتھ تنہائی دیکھی ہے تو یہی چاہتا ہے کہ دور نکلوں، دراز نکلوں، پہاڑوں پہ نکلوں، درخت ہوں، باغات ہوں اور خیمے لگے ہوئے ہوں، وہاں پہ کوئی اور نہ ہو، میں ہوں اور میرا محبوب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہم تمہیں یہ پردے دیں گے، جنات، گھر دے دیں گے، VVIP ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں گی جہاں سب سوچ کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہے، جو سوچو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تجری من تحتها الانہار، آج پوری دنیا میں نہ سمندر کے اوپر کوئی گھر ہے، زیادہ سے زیادہ جزیروں میں ہوتا ہے، سی ویو کر کے پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ اسی طرح دریا کنارہ کر کے رہائشیں بنا کے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ کینال ویو، نہروں کے کنارے بنے ہوئے گھر، نہریں نیچے سے نہیں گزرتی مگر ریٹ بڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہر گھر، ہر ولا تمہارا، ہر جو ہے وہ بننے والی تمہارے وہ مکانات اور محلات کے نیچے سے ہم دریا گزاریں گے، اپنا اپنا دریا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، عربی میں نہر جو ہے وہ دریا کو کہتے ہیں، نہریں، دریا چلتے ہوں گے۔ اور یہ 3 چیزوں کے بعد جو ہمیں آپ کو تیسری چیز ملنے والی ہے 2 کے بعد، کہ اس میں خالدین فیہا، پرمٹ جو ہے وہ لائف ٹائم ہوگا، پکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مکان گرا دیا جائے، انکروچمنٹ میں آ گیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یہاں کوئی بڑا آ گیا ہے یہ اس کو دینا ہے۔ نہیں، جو تمہیں مل گیا وہ پکا پکا الاٹمنٹ تمہاری ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، تمہارے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مذاق مت بنائیے گا۔ جنت کو لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں مل گئیں اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ ازواج مطہرہ، جوڑ ایسے ہوں گے جو پاکیزہ، ہم عمر،
اور یہاں تو مسئلہ ہے نا کہ قد بڑا ہے یا چھوٹا، مزاج بگڑا ہوا ہے، وہاں پہ پاکیزہ ہر اعتبار سے، سوچ بھی پاکیزہ، گفتار بھی پاکیزہ، کردار بھی پاکیزہ، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی عمر ریورس کر کے آپ کو 33 کا کر دیا جائے گا، 33 سال۔ یہاں تو ہم عمر چھوٹی کرواتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہے، ابھی عمر میں رکھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 33 سال کا جو ہے وہ ایک نوخیز جوان مرد اور عورت جوڑے بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پانچویں چیز یہ تو ہے نا تمہارے لیے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، رب کی رضا تمہیں ملے گی اس جنت کے اندر اگر یہاں سے ڈر کے جاؤ گے۔ اور اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ کی رضا ایک طرف، یہ چیز ملنے والی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو واچ کرنے کا تصور ہے نا، نگرانی کا اور رقابت کا، اللہ رب العزت سے ذرا تعلق جوڑ کر کے دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے جب ہمارے فرنٹ پہ کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں، اگر معمولی سی بھی حرکت دائیں بائیں چلی جائے تو لوگ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے امام صاحب کی نظر کہاں ہے، یہ دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سجدے کی جگہ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے کہاں بھیجا تھا، کہاں جا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر مالک فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو اکٹھا کر لے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کے اعمال کی کتابیں کھول کھول کے ایک ایک صفحہ سامنے ہوگا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے شمار کر لیا تھا اور یہ بھول گئے تھے۔ سر جی آپ فیس بک پہ کیا کر رہے ہیں، پل پل کی خبر، آپ کسی کو لائک کر رہے ہیں تو آپ کے دوستوں تک خبر چلی جاتی ہے کہ اس نے یہ پیج لائک کر لیا ہے، آپ بھول گئے کل کیا تھا، لیکن آپ کا ریکارڈ موجود ہے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں کون لکھے گا، کہاں ہوگا، ابھی تو یہ دنیا کا ریکارڈ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کی وال پہ ہے، موجود ہے، زندہ ہے۔ کیا لائک کیا تھا، بلا وجہ کر دیا تھا، پسند اور ناپسند کا کوئی معیار نہیں تھا، تصویر دیکھی اچھی لگی پسند کر دی، کس کس چیز پہ تو نے کیسے کیسے کہاں کہاں کیا 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 تھا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، تو بھول گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، تیری سوچ پہ، تیرے کردار پہ، تیری گفتار پہ، تیری تحریر پہ، ایک ایک چیز پہ رب خود گواہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں سنیے، ہوگا کیا جس زمین پہ مان تران کر رہے ہو، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہم زمین کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارے رب کا اس وقت تمہارے سامنے آنا، فرشتے قطار اندر قطار، اور مالک آ رہے ہیں، وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمْ، وہ دن ہے جس دن جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگام ایک جہنم کو، ہر لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچ رہا ہوگا، اور جہنم ان کو گھسیٹ رہی ہوگی اور گردن بڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں یہ حالت دیکھ کے جب وہ کہہ رہی ہوگی اللہ میرا وعدہ، تیرے باغی، میرا لقمہ، صحیح البخاری، اللہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم جہنم کا لقمہ تیار کرو، اس کی بائٹ تیار کرو۔ یہ دنیا کی بگ بائٹ کھاتے کھاتے، پیزوں کی بائٹس لیتے لیتے، ذرا یہ بائٹ بھی ذہن میں رکھیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مولا نہیں جانتا جہنم کی بائٹ کیا ہے، کہا اپنی اولاد میں سے 1000 بچوں میں سے 999 جہنم کی بائٹ تیار کرو۔ فرمایا یہ جملہ سن کے، آرڈر سن کے، گناہوں کی دنیا میں لتھڑے ہوئے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان جوان بوڑھے ہو جائیں گے، مائیں اپنے حمل بھلا دیں گی، بچے بھلا دیں گی، لوگ یوں ہوں گے کہ جیسے نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، وہ ہیبت۔ جب مولا کہیں گے لمن الملک اليوم،
लिल्लाह वाहिदिल कहार। बोलो आज बड़े बड़े अकड़ू खान, बिगड़े खान, नवाब, चौधरी, सरदार और तुम बहुत बने फिरते थे, जरा सर उठाओ, किसकी हुकूमत है आज, किसकी हुक्मरानी है? जब सब खामोश होंगे, नहीं बोल पाएगा कोई, हैबत और खौफ की वजह से पसीने, तब अल्लाह कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। जालिमों बड़े कहर आलूद बन के आए थे, आज अकेले अल्लाह की हुकूमत है। मंजर देख के क्या होगा? वह यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि। मेरे ख्याल में आपने कभी अपने हाथों पे काटा नहीं होगा, चक नहीं मारे होंगे। कुरान कह रहा है जालिम अपने हाथ काटेंगे, अपने दांतों से खुद को काटेंगे। अला यदैहि, और साथ बोलेंगे यकूल या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला। जिंदगी बिदआत में, खराफात में, उम्मतियों में, लोगों में, याराने में, दोस्ताने में, दुनिया में, बीवी बच्चों में, मालो मता में, सेमो जर में, मालो गहर में और सोने चांदी में, गाड़ियों में, ट्रांसपोर्टरी में, दुनियादारी में, खेतों में, बागात में, जानवरों में गुजार दी। या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने कुछ पल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानी होती, मैंने उनको भी अपना साथ दिया होता और उनके रास्ते पे चला होता। सूरतुल फुरकान है, जब सच्चे और झूठे को अलग कर दिया जाएगा, जब हक और बातिल में फ़र्क कर दिया जाएगा, मंजर क्या होगा? ज़रा मंजर भी सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी। अबसा, तेवरी डालने वालों दीन को समझ के, ये सूरह अबस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। इंसान अपने भाइयों को भुला देगा, फरार इख्तियार करेगा। यहां तो भाइयों को बाजू में बाजू पकड़ के सेल्फियां बनती हैं, तस्वीरें बनती हैं। कल ईद है, ये मंजर देखे जाएंगे, मुलाकातें होती हैं, लोग व उम्मिही व अबी, वालिदैन की तरफ सफर करते हैं, वह साहिबतिही व बनी, बेटे और बेटियों को गाड़ियों में बिठाते हैं। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, कोई किसी का नहीं होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। अल्लाह फरमाते हैं युबस्सिरूनहुम, ढूंढेंगे। ये सूरतुल माआरिज है, बुलंदियों पे चढ़ने वालों बुलंदियां देख लो। अल्लाह कहते हैं यवद्दुल मुजरिम ढूंढेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, काश आज मैं अपने बच्चे पाँव के नीचे रख के आग से बच जाऊं। पाँव जलते हैं ना, तो मुर्गी अपने बच्चे अपने नीचे ले लेती है, बच्चे कदमों के नीचे फेंके जाएंगे, ऊपर चढ़ के मेरी जगह जहन्नम में मेरे बेटे चले जाएं। यहां दुनिया में होता है, बाप पकड़ा गया, औलाद कहती है चल यार बाप बूढ़ा, इसकी जगह मुझे बिठा लो, मुझे ले जाओ, मेरे बाप को कुछ नहीं कहो। आज बाप और मां कहेंगे काश मेरी जगह मेरे बच्चे फिदिये में रख लिए जाएं। शौहर कहेगा वह साहिबतिही, मुझे नहीं मेरी बीवी पकड़ लो। वह अखी, भाई बोलेगा मुझे नहीं, मेरे बदले में मेरे भाई पकड़ लो। वह फसीलतिही लती तुअवी, मेरी जगह मेरा सारा खानदान ले लो, मुझे कुछ नहीं कहो। वह मन फिल अर्द जमीयन सुम्मा युंजी, सारी दुनिया पकड़ लो, मुझे कुछ ना कहो। जवाब आएगा कल्ला, नहीं 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 नहीं, तेरी गलत फहमियां, तेरी बेकार सोचें, तेरी नादानियां, तेरी दूरियां, तेरी लापरवाहियां, इन्नहा लदा, ये इतने साल हमने आग किस लिए जलाई थी? इतनी देर अंबिया क्यों भेजे थे? तुझे डराया धमकाया क्यों था? नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, ओए होए होए, मशवी लाहम या फहम या दजाज मशवी पता करना हो ना, तो पता कीजिएगा जिसकी सज्जी बनाई जाती है, आग जला के मुर्गी की पीछे से सलाख गुजार के गर्दन से निकाल के ये सूसा रोड, ये मुख्तलिफ जगह बनती हुई सज्जियाँ, ये मशवीयुन, उबलते हुए पकोड़े, ये चेहरों को, जिल्द को चीर के फाड़ के उतार के रख देगी, जला देगी।
تدعو من ادبر وتولا، جہنم کہے گی اللہ یہ 999 ہر 1000 میں سے دیے ہیں، میرا پیٹ نہیں بھرا اور دیجئے۔ سورہ کاف فہل من مزید، اللہ اور وہ منظر کیسا ہوگا؟ سر جی آگ لگی ہو بجھنے کا نام لے، وہ گل پلازا، وہ چیختی دنیا، وہ بلکتے بچے، وہ شادیوں کی شاپنگ کرتے، یہ کن کو پکڑے گی؟ جنہوں نے پیٹھ پھیری تھی، توجہ نہیں دی تھی، وہ تولا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اوروں کو ترجیح دیتے رہے، وہ جمع فاوا، وہ مال کماتے رہے جس کی وہاں ویلیو نہیں ہے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا یومن، لوگوں ڈر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن آنسو بہائے جائیں گے، بہ بہ کے آنسو خشک ہو جائیں گے۔ لوگوں کی آنکھوں کی اس جگہ جتنا بڑا قد ہوگا اتنے بڑے دریا بن جائیں گے۔ فرمایا اتنا روئیں گے جہنمی، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں بحری بیڑے چلائے جائیں، مگر وہ آنسو کام نہیں آئیں گے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، ہمارے آنسو خشک ہو گئے، ہمارے دل خشک ہو گئے، پتھر ہو گئے، نہیں رو پاتے ہم۔ ایک آنسو اس دنیا کا کعبہ کے رب کی قسم اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں، مگر قیامت کے دن ان آنسوؤں میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن بھول جاؤ کہ ہم بندے کے بدلے میں بندہ نہیں پکڑیں گے۔ یہاں تو چودھری لوگ بڑے کو چھڑا کے نوکر دے دیتے ہیں نا جی، چلے آج یہ رکھ لیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ دنیا کا مال و متاع، بولیے کتنے لینے ہیں، قیدی ہے، موت کا قیدی ہے، خریدا جاتا ہے۔ جیلر صاحب کتنا کماؤ گے ساری زندگی، کتنا جمع کیا ہے، بچوں کو کتنا دیا ہے، اتنا حساب لگا لو، ریٹائرمنٹ کے بعد کتنا ملنا ہے وہ بھی لگا لو، جمع کر لو، جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے وہ بھی لے لو، قیدی بھگا دو۔ یہ بھاگے ہیں نا قیدی، نام لیے جاتے ہیں، آپ کیا جانے کہ دنیا کیا کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم بدلے میں پیسہ بھی نہیں لیں گے، ولا تنفعها شفاعہ، کوئی بڑی تگڑی سفارش کبھی کام کر جاتی ہے، نکل گئی نا آسیہ یہاں سے، نکالی گئی باقاعدہ، وہ انڈیا کے جاسوس نکلے، وہ ان کے کیپٹن نکلے، نکال دیے نا، کچھ تعلق تھا، کوئی دعا سلام تھی، کوئی مجبوری تھی یا کوئی ڈر تھا۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ڈر نہیں، کسی ایک بندے کی بھی، لاؤ ڈالیے یہاں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، دیجئے خود کو دھوکے کسی اور کو لے آئیے، فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ رب کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ڈالیے جو جملے ڈالنے، اللہ کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون، کوئی آ کے ان کو چھڑا کے بھی نہیں لے جائے گا۔ کئی دفعہ جیلوں سے آ کے کوئی زبردستی پکڑ تکڑ کر کے ویسے ہی لے جاتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پانچوں چیزیں ختم، پھر ہم ان کو کہیں گے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، ظالموں میرے شریک لاؤ جو تم کہتے تھے کہ چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، ہمیں جنتوں میں لے جائیں گے، اور پھر ہم پوچھیں گے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبر آئے تھے انہیں کیا جواب دیا تھا، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا، کتنی مانی تھی یا اپنی منائی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یغشاہم العذاب، پھر چاروں طرف سے عذاب گھیرے گا، من فوقہم، اوپر سے بھی آگ کے بڑے بڑے محلات کے برابر شرارے مارے جائیں گے۔ یہاں تو ایک کٹر ہوتا ہے نا، اس کے شرارے اڑتے ہیں تو میری شلوار جلتی ہے، میرے پاؤں جلتے ہیں، محلات کے برابر شرارے مارے جائیں گے، اور نیچے سے بھی ان کو آگ دی جائے گی، نیچے سے بھی آگ۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کہیں گے ظالموں چکھو مزے، چکھو آگ کے۔ اللہ کیا چکھے مزے؟ اللہ آج موقع ہے، اللہ معافی، توبہ، تلافی، مغفرت، استغفار، مالک جہنم سے ہمارے چہرے آزاد کر دے، گردنیں آزاد کر دے۔ اللہ کہتے ہیں سنو،
یہ سورہ قمر ہے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم. ہمیں یہاں پکڑ کے کوئی ہاتھوں سے یا پاؤں سے پیٹھ کے بل گھسیٹے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال کے گھسیٹا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. ذوقوا مس سقر، چیر پھاڑ کر دینے والی، جلا دینے والی، انسان کی شکل بدل دینے والی، یہ ہے وہ جہنم چکھو. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آگ پہ پیش کیے جائیں گے. اللہ پوچھیں گے أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، سزائیں دے کے، جکڑ پکڑ کے، باندھ کے. اللہ پوچھیں گے آگ حق ہے کہ نہیں، جہنم حق ہے کہ نہیں، اب یہ ملی ہے کہ نہیں. او انکاریوں، ملحدوں، نہ ماننے والے ظالموں، اپنے آپ پہ مان تران کرنے والوں، بولو أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قالوا بلا وربنا، اللہ تیری قسم حق ہے. کل جو قسمیں اٹھانی ہیں آج مان لو. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کافرو آج پھر چکھو. اب اللہ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا، قال اللہ ھذا، آج یوم ینفع الصادقین، یہ دن صرف سچے لوگوں کو، ماننے والوں کو فائدہ دے گا. اعلان کر دیا جائے گا. اور جہنم میں جہنمی جل جل کے یہ سین بھی ذہن میں رکھیے، 1000 سال جلا کے سفید کی جانے والی، 1000 سال جلا کے سرخ کی جانے والی، ہزاروں سال جلا کے سیاہ کی جانے والے اس تندور میں جب پھینکا جائے گا، پیاس لگے گی. ہر جمعے کی دوسری سورت میں ایک سورت پڑھتے ہو، سنتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. پیاس لگے تو میں ٹھنڈا پانی مانگتا ہوں، ٹھنڈا نہ ملے تو برف مانگتا ہوں. قیامت کے دن پانی اپنے ہی جسموں کی پیپ جہنمیوں کے منہ میں پھوڑے نچوڑے جائے گا. گندگیاں، سر جی یقین کیجئے یہ موضوع پڑھ کے آنسو خشک ہو گئے، بچا ہی کچھ نہیں. اللہ تیری کتاب، تیرا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے. ہم نے قیام اللیل میں پڑھا ہے، ہم ڈرے ہی نہیں. ہم نے تراویحوں میں سنا ہے. قرآن کے انسان بن ہی نہیں پائے، بندگی نہیں آ پائی. ہاں کھانا مانگیں گے، جس کھانے کو دنیا میں اونٹ نہیں کھاتا نا، وہ کانٹے دار چھتر تھوہر ان کی زبانوں کو چیر دینے والا، آنتوں کو گلا دینے والا، وہ زہریلا کھانا جس کا ایک قطرہ صرف زمین پہ ڈالا جائے 33 قسمیں آپ کی لگیں گی. یہ اسی چھتر تھوہر کی جشن بہارا میں ذرا پتہ کیجئے گا، کمپنی باغ میں 33 شکلیں رب نے دنیا میں اتاری، مگر تم نے عبرت حاصل نہ کی. اتنا اگر حقیقی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ پھینک دے تو پوری دنیا کے ٹیسٹ خراب ہو جائے، ٹیسٹ خراب ہو جائے. وہ کھانا دیا جائے گا، فائدہ کن کو ہوگا؟ سچے لوگوں کو. صدقہم، ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایک طرف جب نافرمان جل رہے ہیں اور چیخ کے 1000 سال بعد کہیں گے مالک، خازن جہنم کا نام ہے، اپنے رب کو کہو، اپنے رب کو کہو. اس وقت وہ تھوڑے ہونٹ ہلائے گا اور یہ خوش ہوں گے کہ ہمیں کچھ خوشخبری ملنے لگی ہے. یار اللہ نو کہے ایداں دی زندگی نالوں موت دے چھڈے وہ چنگی ہے، مار دے وہ اچھا ہے. یہ جہنم کی زندگی نہیں برداشت ہوتی. مالک جہنم اور خازن جہنم کے جب لب کھلیں گے یہ خوش ہوں گے کہ شاید خوشخبری ملنے لگی ہے. اور وہ کہے گا ظالموں اخسؤوا فیہا، تمہیں یہیں جینا یہیں مرنا ہے. ولا تکلمون، اور پھر جہنمیوں کے ہونٹ سی دیے جائیں گے. آج کے بعد تم بولو گے نہیں. جیسے لوگ اغوا کرتے ہیں نا تو منہ پہ پٹی باندھ کے، منہ میں رسے ڈال کے، ٹیپیں لگا کے بند کر دیتے ہیں. بندہ بول نہیں پاتا، مدعا نہیں بیان کر پاتا. اس منظر سے پہلے ڈریے، دوسرے والا رخ اپنائیے. دوسرا آپشن جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ رہیں گے. یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا یہی کامیاب ہے۔ اللہ جنت والوں میں سے کر دے، جہنم والے نافرمانوں سے نہ کرنا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، ایک دو سوالات ہیں۔ صلاۃ تسبیح بتایا جا چکا ہے پہلے بھی، اس کے فضائل میں جو روایات ہیں وہ کوئی اتنی پایہ استناد کو نہیں پہنچتی کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جائے۔ دوسری بات، اگر یہ اتنے ہی فضائل والی چیز ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کم از کم ایک بار اسے پڑھتے۔ آپ کے عمل سے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے اہل علم نے جو گنجائش رکھی ہے اسے دیکھیں، لیکن اس کا جس قدر اہتمام ہے میرے محبوب نے اپنی زندگی میں کبھی پڑھی ہو، صحاب کو ساتھ کھڑا کیا ہو، ہمیں اس کی مثال نہیں ملی۔ قیام اللیل کے بارے میں ہمارا ایک مستقل جمعہ رمضان المبارک میں گزرا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے تو وہ سنا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اب اس کا موقع نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ باقی 11 مہینوں میں قیام اللیل ختم نہیں ہوا۔ رات کی نماز، یہ عشاء کی نماز 6 رکعت، 4 فرض 2 سنتیں، اور باقی 11 رکعت جو ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے، اور یہ 11 اور 6 مل کے 17 بنتے ہیں، جسے ہم عشاء میں ہی ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو چیز قسط میں دی ہو اسے ویسے دیکھا جائے گا۔ نماز عید انشاءاللہ 6:45 پہ، 6:45 کا مطلب 6:45 ہے، اور جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یاد رہے کہ یہاں پہلے تقریر یا خطبہ نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق یہ یہاں نہ پہلے جیسے عید سے پہلے نہ اذان ہے، نہ نوافل ہے، نہ کوئی اور نماز ہے۔ آپ نے آنا ہے اور انشاءاللہ نماز عید پہلے 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس کے بعد خطبہ، اور پھر وہ دعا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ خواتین کو، ساری دنیا آپ کو مجتہد بن کے روکے گی، قیامت کے دن ہاتھ کاٹ کے جو کہنا ہے کہ کاش ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوتے، تو مائیں بہنیں آج سن لیں، گھر میں اطلاع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عورتوں نے 2 عذر پیش کیے۔ محبوب سب کے پاس کپڑا لباس نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا جس کے پاس بڑی چادر ہے وہ اس میں دوسری بہن کو چھپا کے پردہ کروا کے لے آئے۔ حضور ایک اور مسئلہ ہے، سب خواتین نے نماز نہیں پڑھنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، ان کے لیے آنا ضروری ہے، لیکن جو نماز کی جگہ ہے اس سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے۔ ہمارے پاس سائڈ پہ کمرے موجود ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی کھلا میدان نہیں دیتا۔ مسجد میں ویسے بھی موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز نماز عید ہوگی، اور یہ دعاؤں میں خواتین شامل ہوں گی، گپ شپ میں نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ۔ یہ عالم اسلام کے لیے اللہ نے 2 بڑے خوشی کے موقع رکھے ہیں، بھلے اس دن فوتگی کیوں نہ ہوئی ہو۔ فوتگی، موت اپنی جگہ ہے، وفات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی خوشی کو خوشی ماننا یہ اپنی جگہ ہے۔ عالم اسلام اس وقت چاروں طرف سے زخمی ہے، اور ہم کسی کوئی بہت زیادہ خوشی کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن جہاں غم لیتے ہیں تو خوشیاں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں، انہیں لینا ہوتا ہے۔ تو اس عظیم طریقے کو اور سنت کو اور شعار کو انشاءاللہ اپنایا جائے گا۔ آج شام کے ساتھ ہی معتکفین حضرات اپنے گھروں کو انشاءاللہ جائیں گے۔ چاند رات میں وہ سارا کچھ جو کمایا ہوا ہے 1 مہینے کا، 1 رات میں مت گوا دیجئے گا۔ جوانوں بالخصوص آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ مائیں بہنیں عزت سانجی ہوتی ہیں، کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ نہ ڈر ہو کے، بے خوف ہو کے، بلا جھجک آسانی کے ساتھ بلا وجہ باہر نہ بھاگتے پھریں۔ اگر ضرورت کے تحت کوئی نکلا ہے تو اسے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا کوئی بھائی، آدم کا بیٹا، ہوا کی بیٹی ایک دوسرے سے سہمے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا انسان بنا دے، ماننے والا بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ جہنمیوں والا نہیں، جنتیوں والا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔